السلام علیکم ممبر، میری یہ دوسری ویڈیو جو ہے یہ اس بارے میں ہے کہ جیسے کرمنل سائٹ پر آپ اگر وکیل ہیں تو آپ کو کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 جو ہے وہ فنگر ٹپس پر ہونا چاہیے۔ اب یہ سوال ہے کہ آپ کو یہ جو CRPC ہے یہ فنگر ٹپس پر کیسے آ سکتی ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ مجھے استاد محترم نے جو طریقہ بتایا تھا وہ یہ تھا کہ CRPC کے جو مختلف جو ہے نا اس کے حصے بنا لیں، اس کو مختلف پارٹس میں تقسیم کر لیں کہ اگر آپ ایک ایویڈنس کروا رہے ہیں تو کون سے اس کے ساتھ سیکشن ہیں، اور پھر ان کے کراس ریفرنسز دیکھیں کہ ان کے کراس ریفرنسز کون سے ہیں، تو وہ آپ اپنی بک پر لکھ لیں۔ اور جب آپ ایک سیکشن پڑھیں، آپ جیسے مجسٹریٹ ٹرائل جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ASJ یا سیشن کورٹ کا جو ٹرائل ہے اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس میں اس کے ساتھ کراس ریفرنسز کون سے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ حاضر معافی کے متعلق ہیں تو آپ کے ذہن میں 205، 540 سے اور 116 یہ 3 سیکشن ہیں، آپ کو یہ جو ہے نا وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ تو دوسرا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹرائل جو ہے نا فوجداری وکیل جو آپ کا استاد ہے ایسا ڈھونڈیں کہ جو ٹرائل کرتا ہو، اور جب آپ کورٹ میں جائیں تو آپ پروسیڈنگ کو دیکھیں اپنے سینئر کے پیچھے کھڑے ہو کر یا ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کہ جج صاحب کوئی بھی جو کارروائی کر رہے ہیں تو اس میں کون سا پروسیجر اڈاپٹ ہو رہا ہے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے سینئر کے ساتھ جب میں انیشل سٹیج پر تھا تو میرے سامنے جج صاحب نے ایک بندے کو کہا کہ آپ عدالت سے چلے جائیں۔ اب میں نے اسی وقت اپنے مائنڈ میں نے کہا کہ یہ کوئی اس کا پروسیجر ہے کہ جو جج صاحب نے اس کو باہر نکالا ہے ان کے پاس کوئی پاور ہے۔ تو اسی وقت جب میں نے CRPC کو کھولا تو اس میں 352 جو تھی وہ موجود تھی، جس میں یہ ہے کہ جج صاحب کسی بھی بندے کو جو ہے نا وہ کورٹ سے نکال سکتے ہیں۔ یا پھر یہ تھا کہ جج صاحب نے نا ایک بندہ جو تھا وہ کورٹ میں آیا ہوا تھا، تو جج صاحب نے کہا اس کو گرفتار کر لو۔ میں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے جج صاحب کے پاس کون سی پاور ہے کہ جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو گرفتار کر لیں۔ تو میں نے جب سرچ کی تو 351 تھا۔ اس سے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ ٹرائل دیکھیں گے نا، ٹرائل کی چھوٹی چھوٹی بات جو ہے جب آپ اس پر نوٹ کریں گے آپ کو CRPC اور QSO جو ہے وہ آپ کو ازبر ہو جائے گا۔ PPC کو یاد کرنے کا طریقہ کار پتہ کیا ہوتا ہے؟ اب جب انیشل سٹیج پر جب آپ اپنے سینئر کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ FIR کو دیکھیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں کوئی FIR آتی تھی نا تو میں ایک چھوٹی سی پرچی بنا لیتا تھا، وہ سیکشن دیکھتا تھا اور اس کو پھر جا کر گھر میں پڑھتا ہوتا تھا۔ FIR کی دیکھیں، FIR کی سٹوری دیکھیں، اس کے مطابق سیکشن دیکھیں کون کون سے لگے ہوئے ہیں اور یہ کیوں لگے ہیں۔ وہ جا کر آپ جو ہے نا وہ روزانہ کا روزانہ جب آپ بک کو کھولیں گے نا تو آپ کو PPC جو ہے نا وہ تیار ہو جائے گی۔ تو یہ 3 چیزیں اور میڈیکل جورسپروڈنس ہے۔ جب بھی کوئی میڈیکل آئے آپ کے سینئر کے پاس، وہ میڈیکل کی کاپی لیں، اس کے بعد جو ہے اس میں دیکھیں کہ جو انہوں نے میڈیکل ٹرمنالوجی ویپن وغیرہ جو ہے نا وہ استعمال کیے ہیں، تو اسی وقت جو ہے کہ آپ اپنے سینئر سے پوچھیں۔ میڈیکل جورسپروڈنس کی بکس ہیں، ان سے ڈاکٹر طارق ہے، موٹی ہے اور ڈاکٹر صدیق ہے، اس کے بعد اور بھی ہیں۔ ان کے علاوہ منصور ہے، منصور کی گائیڈز ہیں، وہ بھی بہت زبردست ہے اس معاملے میں۔ اب اس ٹرمنالوجی کو پڑھیں یا پھر نیٹ سے گوگل کریں، یوٹیوب پر کافی مواد پڑا ہوا ہے، تو وہ آپ کلیئر کریں۔ یہ 4 چیزیں جو ہے یہ آپ کو آنی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس پہ کمنٹس وغیرہ جو ہے اور اس میں امپرومنٹ کے لیے جو ہے ضرور مجھے گائیڈ کریں۔ تھینک یو۔